فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا جو سبب تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے مکہ کی طرف نکلے تھے، وہ وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا تھا، وعدہ خلافی کی، مسلمانوں کے ساتھیوں کو مارا۔ قصور بھی ان کا، وعدہ بھی انہوں نے توڑا، بدعہدی بھی انہوں نے کی۔ اور یاد رکھو، اگر ہم اس نبی کے امتی نہ ہوتے، اچھے اور برے کا فرق نہ ہوتا اور تمہاری طرح بدماشی کرتے، تب کا اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ ہم اصول پسند لوگ ہیں، اسلام پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، صحیح تعلیم اور صحیح دین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور حقیقت پسند لوگ ہیں، دلائل اور حقائق کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اندھا دھند بچوں اور عورتوں کو مارنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ اگر اندھا دھند کام کرنا ہوتا تو ہمارے پڑوس ممالک کو 20-25 سال نہ لگتے، 2-4 سال میں کام ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں، کسی بھی جگہ کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہو یہ آسان ہوتا ہے، اور چن چن کے مارنا ہو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگرچہ آج پوری دنیا میں مظلوم ہے، لیکن حق پر اور سچ پر ضرور ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس معاملے میں ہمیں کبھی مایوسی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی کہ ہم حق کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہم حق پر بھی ہیں، اگر ہم مظلوم ہیں تو ہم سچ پر بھی ہیں۔ ہمیں دنیا آج ظالم نہیں کہتی، کیونکہ ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول والے ہیں۔ اگر ہم ظالم دنیا کی نظروں میں بن گئے، اسلام کا تقدس کہاں جائے گا؟ ہمیں اپنے بڑوں کی حکمت عملیاں آج سمجھ نہیں آ رہی، 15-20 سال بعد جا کے سمجھ آئیں گی، کیونکہ اس سٹیج پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اندھا دھند ہر ایک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ، اگرچہ ہم مظلوم ہیں لیکن ہم حق پر ہیں۔ یہ 1967 کے بعد جو اسرائیل اور فلسطین